علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت لگانے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپائے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ یہ اس پہلے قصے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک معجزہ یعنی مردے کو زندہ کرنا ظاہر فرمایا۔ جب تم نے حیل و حجت کے بعد ذبح کر لی تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس گائے کی زبان یا دم یا کوئی اور عضو اس میت پر دھرو تو یہ جی اٹھے گا۔ تم نے ایسا ہی کیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا، اور وہ قاتل میراث سے بھی محروم ہوا۔ یہ قانون بن گیا کہ کوئی وارث اگر قتل کرے گا پیسے کی وجہ سے تو پھر وہ جو ہے وراثت سے محروم ہو جائے گا، یعنی بیٹا باپ کو قتل کر دے اس لیے کہ ساری جائیداد میری ہو جائے، اور شریعت میں جو ہے پتہ چل گیا کہ اس بات نے قتل کیا ہے، تو اب وہ بیٹا اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب اس بیٹے کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی ہوگا وارث جو قتل کرے گا تو پھر وراثت سے محروم ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس نے بھی کیونکہ وراثت کے ہی لیے یہ کام کیا تھا تو اسے محروم کر دیا گیا، اور قصاصاً قتل بھی ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر یا سن کر سمجھ لو کہ اسی طرح حق تعالیٰ آئندہ بھی مردے زندہ فرمائے گا۔ سے یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ نے ایک مردہ زندہ کر کے تمہیں دکھا دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی تمام مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو قادر مطلق سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ یا ایمان پر قائم رہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، یعنی اتنے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اتنے معجزات دیکھے، اس کے باوجود بھی تمہارے دل جو ہے بالکل سخت رہے۔ کیسے سخت؟ اللہ فرماتا پتھروں کی طرح، پھر فرماتا ہے نہیں پتھروں سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ فرماتا ہے پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ پتھر تو پھر بھی نرم پڑتے ہیں، اس میں ندی پھوٹ نکل آتی ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے، ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ تو پتھر تو پھر بھی جو ہے کچھ تو پھٹ جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے ٹوٹ کر پہاڑ میں سے چوٹی سے گر پڑتا ہے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ تم ایک نبی کے فرمان پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ حق تعالیٰ موجودہ یا گزشتہ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے، یعنی موجودہ جو نبی آخر الزماں کے زمانے میں موجود ہیں انہیں فرما رہا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے
اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی آ گئی. تو یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا دل ایک شفاف، بالکل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، شفاف ایک دم چمکتا ہوا. لیکن جب کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس شفاف دل پر، بالکل صاف دل پر، چمکتے ہوئے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. پھر بندہ مومن اگر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے اور اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں لیکن اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، اس گناہ پہ قائم رہتا ہے اور پھر گناہ اور کرنے لگتا ہے، تو پھر دوسرا دبا پڑ جاتا ہے. یہاں تک کہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے دل پر دھبے پڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کرا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. پھر کوئی اسے سمجھائے کوئی بات کہ یہ بات غلط ہے، آپ مان جاؤ، تو وہ نہیں مانتا. چاہے عالم سمجھائے، چاہے باپ سمجھائے، یہاں تک کہ نبی بھی سمجھا رہے ہیں، تب بھی ان کے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ نبی کی بات کا بھی اثر نہیں لے رہے. تو یہ گناہ کرنے کی وجہ ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، یہ ہماری آخرت کے لیے کتنی غلط بات ہے. کتنی غلط بات ہے کہ جب ہم کوئی بات سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم توبہ کس بات کی کریں گے. جب ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو ہم توبہ کس بات کی کریں گے. اور جب توبہ ہی نہیں کریں گے تو پھر بغیر توبہ کے مر جائیں گے. بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے. تو اس طرف توجہ آدمی سمجھے کہ آج گناہ پہ گناہ اگر کہو تو کہے ہم کر رہے ہیں، آپ کا کیا جاری ہے، ہم جائیں گے جہنم میں. آدمی ایک نہیں، آپ سمجھو آپ وہ قوم ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا. آپ کوئی عام قوم نہیں ہو. آپ نے کیا سمجھ رکھا اپنا مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ مسلمان قوم جو پیدا ہوئی ہے وہ دوسروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور آپ خود ہی گناہ کرو گے، آپ خود ہی گناہ میں ملوث ہوگے، تو آپ کے پیدا ہونے کا مقصد ختم. جس لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. تمہاری بہترین امت جو تمہیں فرمایا تو اس کو تو کہتے ہو کہ ہاں ہم سب سے اچھی امت ہیں، ہم سب سے اچھی امت ہیں. لیکن اتنی بات ہو، آگے بھی تو کہو. اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ کیوں اچھے، تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو. تو اس پہ عمل کون کرے گا؟ ہمیں اچھی باتوں کا حکم بھی کرنا ہے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا بھی ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم خود اچھے ہوں گے. جب ہم اچھے نہیں ہوں گے اور ہم دوسرے کو جو ہے روکیں گے تو وہ کہے گا تم بھی تو یہ کام کر رہے ہو. اور ہم روک ہی نہیں سکتے. جب ہم خود گانا سن رہے ہیں تو ہم دوسرے کو کیسے کہہ دیں گے بھائی گانا مت سن؟ وہ کہے گا تم نہیں سنتے ہو، ہمیں کہہ رہے ہو. تو توجہ اس طرف. اگر نہیں چاہتے ہو کہ ہمارا دل سخت ہو جائے، توبہ کے بغیر یاد رکھو اگر توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر کہانی بہت گڑبڑ ہے. کامیاب وہی ہے جو توبہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا. ہاں گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم معصوم تو ہیں نہیں. معصوم تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. معصوم تو فرشتے ہوا کرتے ہیں. ہم عام انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کسی سے کم کسی سے زیادہ. لیکن
یہ نہیں ہے ہمیں شیطان کی طرح نہیں رہنا چاہیے. شیطان گناہوں پہ اڑا رہا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا، اور قیامت میں وہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ گناہوں پہ اڑا رہا. اور ہم جو ہیں ہمیں گناہوں پہ اڑنا نہیں ہے، ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن توبہ کا دروازہ. حضرت آدم علیہ السلام نے یہی تو کہا، اے پروردگار عالم میری شیطان کو بہت طاقت دے دی، میری اولاد بہت کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہم نے تمہاری اولاد کو توبہ کا ہتھیار دیا ہے. یہ ہتھیار اللہ نے دیا ہے تمہارے گناہوں کی تلافی کے لیے، کہ ہاں تم بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، لیکن توبہ کرو گے، اپنے رب سے رجوع لاؤ گے، ان چیزوں سے دور ہوگے تو اللہ تمہیں پھر ویسے ہی کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. لیکن آپ توبہ ہی نہ کرو، سمجھو ہی نہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کرتے ہی چلے جاؤ تو یاد رکھو دل کالا ہو جائے گا. اور دل کالا ہو گیا تو کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. تو اسی کا ذکر ہے. حق تعالیٰ موجودہ یا گزشتہ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ ان واقعات اور عجائبات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور گناہ کرتے کرتے ان میں پتھروں کی سی سختی آ گئی کہ جن میں نہ آگ اثر کرے اور نہ میخ وغیرہ گڑے. اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرتا ہے، اور نہ انبیاء اکرام کی نصیحت و واعظ اثر کرتی ہے، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ ان سے تو کچھ فائدے بھی ہیں کہ وہ بخارات وغیرہ کا اثر قبول کرتے ہیں، بعض سے تو پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے، اور بعض سے پانی رس کر اور جھر کر نکلتا ہے جس سے چشمے اور تالاب بن جاتے ہیں، اور ان سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. اور بعض پتھر کی چوٹی سے زمین پر گر جاتے ہیں، گویا کہ ہیبت الہی سے کانپ کر اس کو سجدہ کرتے ہیں. مگر تمہارے دلوں کی سختی کا یہ حال ہے کہ تم نبی آخر الزماں کا نبی زماں کے واس پر قہقہا اڑاتے ہو. سرکار جب واس فرماتے ہیں تو تم ہنستے ہو، مذاق بناتے ہو نبی کا. اس میں نبی کے فیض کا قصور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا فطور ہے. نبی کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے دلوں کا فطور ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور انہی کا ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے. مسلمان انہیں سمجھاتے تھے یہودیوں کو لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے مسلمانوں تم گھبراؤ مت، یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے جس نے اپنے نبی کا یقین نہیں کیا. یہ تمہاری باتوں کو مانیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، ان کو جھٹلایا، تو یہ تمہارا یقین کیا کر لیں گے. خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام قبول کریں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہے. اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا ہیں جو کلام الہی سن کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے. سمجھ لیتے تھے لیکن پھر جو دل کہتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو لی اور آیت بدل دی اور اپنے مطلب کے حساب سے لکھ دیا وہاں پر کہ اب یہ ایسے چلے گا. اسی طریقے سے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تمام اللہ کی جو کتابیں ہیں سب بدلی ہوئی ہیں، سب کو بدل دیا گیا، سب میں تحریف کر دی گئی. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا تھا، وہ دین تو ایک وقت کے لیے آئے تھے تو اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا کیونکہ قیامت تک اب یہی دین چلنا تھا، اسی کے احکام چلنا تھے. اگر کوئی اس میں بدلاؤ کر دیتا تو دین بدل جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا.
قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت ہم فرمائیں گے۔ کوئی قرآن کو لاکھ بدلنا چاہے گا وہ خود بدل جائے گا، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے۔ اور اے مسلمانوں، اب تو ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر سے حسد و بغض بھی ہے، کیونکہ انہیں تمہاری وجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے۔ ابھی تو یہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم ہی بادشاہ ہے، اب جب نبی آخر الزماں آ گئے تو انہیں اپنا ڈر ہو گیا کہ اب لوگ ہمیں تو پوچھیں گے نہیں، ابھی تک تو ہم ہی تھے اہل کتاب والے تو ہم ہی تھے، ہم ہی کہلاتے تھے اہل کتاب، آسمانی کتاب ہم ہی پر نازل ہوئی، ہم ہی اللہ کی کتاب والے تھے، تو لوگ ہمیں ہی زیادہ مانتے تھے۔ اب نبی آخر الزماں کا چرچا ہوگا، لوگ ہمیں بھول جائیں گے، تو ایک بغض و حسد انہیں پیدا ہو گیا مسلمانوں سے۔ جبکہ نبی آخر الزماں تشریف بھی نہ لائے تھے اور انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا، جب ہی ان کے صفات احوال بدل چکے تھے اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گناہ ہے، تو اب جبکہ انہیں تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا ہے، یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے؟ جس کلام کو یہ حق سمجھتے ہیں اور جس نبی پر یہ ایمان لا چکے تھے، جب اس پر انہوں نے یہ کارروائی کر لی تو قرآن اور صاحب قرآن کو تو یہ مانتے بھی نہیں۔ اگر اس کی مخالفت کریں تو تم کیوں رنج کرتے ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہی میں توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرمان جان کر بچڑے کی پرستش کرنا عملی تحریف تھی، غرض کہ انہوں نے توریت کی لفظی، معنوی، حکمی، عملی ہر قسم کی تحریف کر ڈالی، ہر طرح سے توریت کو انہوں نے بدل ڈالا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی یہودی ایسے تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہاں تمہارا دین سچا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں تمہارے دین کی تعریف پڑھی ہے۔ تو جب یہ اکیلے ہوتے، ان کے علماء آپس میں ملتے تو وہ انہیں ڈانٹتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، مسلمانوں سے جا کے ان کے دین کی تعریف کر رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ تمہارا دین سچا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ حجت لے کے آئیں گے مسلمان اور کہہ دیں گے کہ دیکھو یہودی جو ہے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ دین اسلام سچا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس سے بڑھیا ان سے کچھ مت کہو، کم سے کم ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تو کہہ دیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام سچا ہے۔ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ اتنی تم مسلمانوں سے چھپا رہے ہو، کیا اللہ سے بھی چھپا لو گے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ توریت جو اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے، کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ تمہیں اس کا علم ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو؟ یہاں اللہ کو بھی لا علم جان رہے ہیں وہ کہ اللہ کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے، معاذ اللہ، اور ہم اللہ سے قیامت کے دن کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں،